السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک کے امان میں ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی قومی اسمبلی کے اندر تقریر سن کر بہت دل خوش ہوا۔ ہماری قوم کی اسلامی اقدار ہیں، ان کا دفاع کرتے رہتے ہیں، لیکن ایسے وقت میں جب قوم جو ہے پوری ہر طرف سے ہر اعتبار سے کہیں اور مصروف تھی، کوئی جنگ کی خوشیاں منانے میں مصروف ہے، کوئی کس میں مصروف ہے۔ حالانکہ کئی لوگ تو ایسے بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اتنی خوشیاں بھی نہ منائیں، کیونکہ بھارت بڑا شاطر ملک ہے کہ وہ اپنے جو زخم اس نے پاکستان کی طرف سے پہنچے ہیں وہ کبھی بھی بھولے گا نہیں۔ وہ آج کل 2 سال بعد 3 سال بعد پھر یہ اپنی جو ہے خفت مٹانے کے لیے ضرور جو ہے پھر حرکت کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہماری پاک افواج پھر اس کا جواب بھی دیں گی۔ لیکن کہنے کا مقصد کہ ہماری قوم کو ایک خوشی ملی اتحاد کی وجہ سے، افواج پاکستان کی قربانیوں کی وجہ سے، علماء کرام کی محنتوں کی وجہ سے، اور دیگر حضرات نے بھی اس کے اندر حصہ ڈالا، تو اس میں مصروف تھی۔ تو ایسے وقت میں پیپلز پارٹی کی طرف سے جناب قومی اسمبلی کے اندر بل پاس کیا گیا کہ 18 سال سے کم عمر بچیوں کی شادی جو ہے جرم قرار دے دیا جائے۔ اگرچہ اس کے عوامل کچھ بھی ہوں، آپ کچھ بھی اس پہ تعویلات کریں، ہمیں بھی دل کے اندر ایک صدمہ ہوا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، لیکن پھر بھی جب ہر طرف خاموشی تھی، ہر طرف جو ہے کوئی بولنے والا نہیں تھا، تو ہم نے بھی کہا چلو کیا کر سکتے ہیں بھائی، ایسے تو ملک کے اندر کرپشن بھی چل رہی ہے، چوری بھی چل رہی ہے، ڈکیتی بھی چل رہی ہے، اور چلتے چلاؤ والا کام سبھی اس کو برداشت کر رہے ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس بل کے خلاف آواز اٹھائی تو دل خوش ہو گیا کہ یار واقعی کوئی بندہ ہے جو اسلامی اقدار کا سوچتا ہے۔ یعنی جب پوری قوم کسی ایک طرف مصروف رہتی ہے، تو اگر اسلام کے معاملے کے اندر کوئی بھی آنچ آتی ہے تو کوئی انسان ایسا ہے جو ہمارے اقدار کا خیال رکھتا ہے۔ اور آپ غور کریں، عوام بیچاروں کو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ مولوی کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ دن ہے، سورج ادھر چمک رہا ہے، تو وہ کہیں گے نہیں رات ہے، کیونکہ ان کو اسلام سے، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، ہندوؤں کو، جو متشدد ہیں، جو متشدد نہیں ان کی بات نہیں کر رہا، ان کو خدا نام کا ایک بیر ہے اسلام سے، اسلام والوں سے۔ پھر وہ اپنی آگ اسلام پر نہیں نکال سکتے تو وہ مولویوں پر نکالتے ہیں۔ خیر، کہنے کا مقصد ان کو بیچاروں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اب جیسے میں مثال عرض کر دوں کہ پاکستان کے اندر کتنے جرائم ہیں، آپ میڈیا کے اعتبار سے دیکھیں کہ جناب ہر ہفتے، مہینے کے بعد ننگی ویڈیوز پاکستان کے اندر پاکستانیوں کی عورتوں کی لیک ہو رہی ہیں، اور لوگ اس کو خوشی خوشی شیئر کر رہے ہیں۔ اور اب تو ایسا بھی ہوا کہ یعنی اس جو عورت جو ہے ملوث تھی اس کے اندر، وہ سریعام منہ اٹھا کر سب کو کہہ رہی کہ کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہوتا ہے، یعنی اس طرح کی خبریں۔ اور اگر کوئی کسی کی ویڈیو لیک ہوتی ہے تو بڑے بڑے نیوز چینلز، یعنی ایکسپریس، جیو، سما، ایئر وائی، وہ سب جو ہے اس کو ہیڈ لائن بنا کر دکھاتے ہیں کہ جیسے کہ بہت بڑا جہاد کا کام ہو گیا، بہت اس کے اندر قوم کی ترقی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ اور فلسطین کے اندر روزانہ سینکڑوں لوگ بے گناہ شہید ہو رہے ہیں، معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں۔ وہاں روزانہ اگر ہمارا میڈیا ایک اگر روزانہ خبر لگا دینا، تب بھی جو ہے فلسطین کے کم از کم اتنا تو ہوگا کہ یار مظلوم کو ایک دل کی خوشی ہوگی کہ یار ہمارے لیے کوئی آواز اٹھانے والا ہے۔ ہم جو ہے انفرادی طور پر تو ان کا کچھ نہ کچھ دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو لوگ طاقتور لوگ ہیں، جن کی آواز ان تک پہنچ سکتی ہے، میڈیا کے بڑے بڑے گروپ مالکان ہیں، وہ جو ہے اس کے اندر خاموش رہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ زنا کے ٹوٹے اگر لیک ہو جائیں تو وہ خبروں کی زینت بنتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کہ ان پر کوئی قانون سازی نہیں ہے، ان پر کوئی گرفتاری نہیں ہے، ان پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ زناؤں پر معاشرے کے اندر کتنی بے حیائی، بدکاری، اداروں، سعودی عرب کے اندر محمد بن سلمان نے یا دبئی اور ابو ظہبی والوں نے ٹرمپ کا جس طرح استقبال کیا، اس کے اندر بے حیائی اور اسلامی حدوں کو پامال کیا، سب نے کھل کر مذمت کی، اور علماء کرام نے ماشاءاللہ کھل کر اس کی مذمت کی کہ بھائی ہم اس بادشاہ پر ایمان نہیں لائے، ہم تو محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، لہٰذا ان کے کسی غلط عمل کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ ہمارے حضرات نے بھرپور اس کی مذمت کی۔ تو
میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے باوجود لوگ جو ہے علماء کرام پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ جناب جو کلچر ڈے پر علماء یہ باتیں کرتے ہیں ان کو یہاں پر کیا کرنا ہے. بھائی ان کا کام آواز ہی اٹھانا ہے، وہ جا کر ہاتھ پکڑ کر تو ان کو تو نہیں روک سکتے. تو اس پر حضرات جو ہے سعودی عرب سے، دبئی سے اور ابوظہبی سے ناراض ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، حق بنتا ہے کہ ہم اسلام کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے ان کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں. لیکن ان کے اندر دیکھیے کہ جہاں پر ایک یہ ان کا جرم ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو احترام دے رہے ہیں، جو کہ اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف ہے، سیدھا کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک اچھائیاں میں نے خبر کے طور پر پڑھی کہ جناب وہاں کرائم ریٹ 0 ہے، ریپ کے کیسز نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی کوئی کسی کا قتل کر دے یہ نہ ہونے کے برابر ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ جناب کرائم کتنا ہے، کوئی کسی کو محفوظ، ہم جو ہے اپنی گاڑی پارک نہیں کر سکتے کہ جناب کوئی بھی کسی وقت بھی کوئی بھی کارروائی کر لے اور بعد میں ہمیں واپسی اور اس کا ازالہ ہونے کی کوئی امید نہیں ہے. اور قتل کا کیا حال ہے، کوئی بھی کسی کو منہ اٹھا کر قتل کر دیتا ہے. اور جناب بدکاری، زنا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کا ریپ ہو رہا ہے. یہ کس طرح کے معاشرے کے اندر مجرمانہ ایک کام ہو رہے ہیں، اور ان پر ہماری کورٹیں، عدالتیں اور ان کے فیصلے سالوں سال چلتے رہتے ہیں، یعنی رکنے کا نام نہیں لے رہے. حالانکہ اس کے مقابلے میں وہاں سعودی لوگ کچھ بھی کہیں، لوگوں کو کوئی بھی اعتراض ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ عام لوگ جو ہے نا، جو میں تو کہوں گا یہ جاہل ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ان بیچاروں کو کیا پتہ. اب عام لوگ جو چاہیں گے کہ مثال کے طور پر جس طرح وہ ہو رہا ہے زنا عام ہو جائے، تو مطلب یہ ہے کہ قانون بنا دیں کہ زنا عام ہو جائے. لہٰذا ان کے کہنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اصل اہل علم کی. تو ماشاءاللہ ان کی وہ رہنمائی کر رہے ہیں. تو میں اس وجہ سے میں سمجھتا تھا کہ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب فلسطین کے لیے دوسرے بھی حضرات جو بھی آواز اٹھا رہے ہیں، سب کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ مظلوم کے ساتھ جو بھی کھڑا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اچھا کام کیا، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے.